السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے او ایل ایکس سے ایک سستا موبائل فون خریدا۔ اس میں گیلری ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تجسس میں تصاویر دیکھی تو ایک تصویر میں کچھ لوگ ایک لاش کو دفنا رہے تھے۔ میں نے زوم کیا تو وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اسی آدمی کی تھی جو مجھے موبائل فون بیچ کر گیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بیچنے والا دراصل قاتل تھا اور یہ مقتول کا موبائل۔ رات کا تیسرا پہر اپنی تمام تر وحشتوں اور اسرار کے ساتھ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اور کائنات پر ایک ایسا گہرا اور پر اسرار سکوت طاری تھا جو انسان کے دل میں انجانے خوف پیدا کرتا ہے۔ میرے چھوٹے اور بسیدہ کمرے کی خستہ حال دیواریں میری بے چینی اور اضطراب کی خاموشی گواہ تھی۔ باہر گلی میں چلنے والی سرد اور تیز ہوا کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور اور سیٹی کی سی آواز پیدا کر رہی تھی، جو میرے دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر خوف کا ایک عجیب سما باندھ رہی تھی۔ غربت ایک ایسا جان لیوا ناسور ہے جو انسان کو کبھی بھی سکون کی نیند سونے نہیں دیتا، اور یہی حال اس وقت میرا تھا۔ میری جیب بالکل خالی تھی، مگر میری آنکھوں میں خوابوں کے ایسے محل سجے ہوئے تھے جن کی تعبیر شاید میری پہنچ سے بہت دور تھی۔ آج کے اس جدید اور ٹیکنالوجی کے دور میں، جہاں ہر دوسرے شخص کے پاس دنیا کی بہترین اور مہنگی ترین سہولیات میسر ہیں، میرے پاس رابطہ کرنے کے لیے ایک انتہائی ٹوٹا ہوا اور پرانا آلہ تھا، جس کی سکرین پر پڑی ہوئی بے شمار دراڑیں میری قسمت کی لکیروں کی طرح الجھی ہوئی تھیں، اور جن میں سے کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا تھا۔ دوستوں کی محفل میں یا کسی تقریب میں جب بھی مجھے اپنا موبائل فون جیب سے نکالنا پڑتا تو شدید شرمندگی ہوتی اور ذلت کا احساس ہوتا، اور یہی احساس کم تری مجھے ہر وقت بے چین اور اداس رکھتا تھا۔ اسی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اسی پرانے موبائل فون پر خرید و فروخت کی وہ مشہور ویب سائٹ کھولی، جہاں لوگ اپنا استعمال شدہ اور پرانا سامان بیچتے ہیں۔ میری انگلیاں دن بھر کی مزدوری اور تھکاوٹ سے شل ہو رہی تھیں، اور آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر ایک اچھی اور سستی چیز کی تلاش اور ایک نئے فون کی تڑپ مجھے جاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے گھنٹوں لگا کر درجنوں اشتہارات دیکھے، مگر کوئی بھی اشتہار میری جیب اور میری جمع پونجی کی اجازت کے مطابق نہیں تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مایوسی میرے سر پر منڈلا رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج بھی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کہ اچانک میری نظر ایک ایسے اشتہار پر پڑی جس نے میری نیند اور تھکاوٹ کو ایک جھٹکے میں اڑا دیا۔ یہ انتہائی مہنگا اور جدید ترین ماڈل کا موبائل فون تھا، جو ابھی کچھ ہی دن پہلے بازار میں متعارف ہوا تھا اور جس کے چرچے ہر طرف تھے۔ اس کی تصویریں اتنی دلکش اور چمکدار تھیں کہ میں پلکیں جھپکانا بھول گیا اور ٹک ٹکی باندھے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ حیران کن اور ناقابل یقین تھی وہ اس کی قیمت تھی۔ بیچنے والے نے اس کی قیمت اصل بازار کی قیمت سے کئی گنا کم لگائی ہوئی تھی، اتنی کم کہ پہلی نظر میں تو مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی مذاق یا لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے، یا پھر موبائل فون مکمل طور پر ناکارہ اور خراب ہو چکا ہے۔ مگر اشتہار کے نیچے لکھی ہوئی مختصر تحریر نے میرے تجسس کو مزید ہوا دے ڈالی۔ تحریر میں لکھا تھا کہ مجھے گھر میں ایک ہنگامی صورتحال کی وجہ سے پیسوں کی شدید اور فوری ضرورت ہے، اور یہ میں موبائل فون صرف اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر بیچنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی سنجیدہ خریدار ہے تو فوراً سے رابطہ کریں۔
ورنہ میں یہ اشتہار کو ہٹاؤں گا اور کسی دکان پر بیچ ڈالوں گا۔ لالچ انسان کی عقل اور سمجھ پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ بھی بالکل یہی سب ہوا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ آخر کوئی ہوش مند شخص لاکھوں روپے کی چیز کوڑیوں کے بھاؤ کیوں بیچے گا اور اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر یہ سودا میرے ہاتھ آ گیا تو میری قسمت بدل جائے گی اور میں بھی دوستوں میں سر اٹھا کر چل سکوں گا۔ میں نے فوراً دیے گئے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور مجھ سے پہلے یہ سودا نہ کر لے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بجتی رہی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا اور ایک بھاری اور کھردرے لہجے والے شخص نے بات کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ، خوف اور جلد بازی تھی جو صاف محسوس کی جا سکتی تھی، جیسے وہ کسی کا پیچھا کر رہا ہو یا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے سلام کرنے کے بعد مدعا بیان کیا اور فون کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے انتہائی سختی سے کہا کہ میرے پاس فضول باتوں اور بحث مباحثے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ اگر تم واقعی یہ موبائل فون لینا چاہتے ہو تو ابھی فوراً فیصلہ کرو اور نقد رقم لے کر آؤ۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننا چاہتا۔ میں نے قیمت کم کروانے کی ہلکی سی کوشش کی تو اس نے سختی سے منع کر دیا اور غصے میں کہا، میں اسے پہلے ہی مٹی کے دام بیچ رہا ہوں، اور اگر تم نہیں لینا چاہتے تو فون بند کر دو۔ میرے پاس اور بھی بہت سے گاہک قطار میں ہیں۔ اس کی یہ دھمکی کام کر گئی اور میں نے فوراً سے حامی بھر لی، کیونکہ میں اس سنہری موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے ملاقات کے لیے شہر کے ایک گنجان آباد بازار کے پچھلے حصے کا انتخاب کیا، جہاں دن میں تو بہت رش ہوتا ہے، لیکن رات کے اس پہر وہاں ہو کا عالم ہوتا ہے۔ اس نے مجھے بار بار تاکید کی کہ میں اکیلا آؤں اور کسی کو ساتھ نہ لاؤں، اور نہ ہی میں کسی کو بتاؤں۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب اور شک پیدا کرنے والی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے اپنی چھپائی ہوئی جمع پونجی نکالی۔ یہ وہ پیسے تھے جو میں نوٹوں کو بار بار گنتا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، اور پھر انہیں اپنی جیب میں محفوظ کیا۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے احتیاطاً اپنے جوتے بھی ہاتھ میں اٹھا لیے اور آہستہ سے دروازہ کھولا تاکہ گھر والے جاگ نہ جائیں اور مجھ سے سوال جواب نہ کریں۔ اور باہر گلی میں مکمل سناٹا تھا اور اندھیرا تھا، اور صرف دور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ میں نے اپنی پرانی موٹر سائیکل کو دھکا لگا کر گھر سے تھوڑا دور کیا اور پھر اسے سٹارٹ کیا۔ انجن کی آواز رات کی خاموشی میں کسی گولی کی طرح گونجی اور میں تیزی سے بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے پر تمانچے کی طرح لگ رہی تھی اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ کہیں وہ شخص کوئی ڈاکو یا لٹیرا نہ ہو اور مجھے لوٹ کر نہ بھاگ جائے، اور کبھی خیال آتا کہ کہیں موبائل فون چوری کا نہ ہو اور میں کسی قانونی مصیبت یا پولیس کے چکروں میں نہ پھنس جاؤں۔ مگر لالچ کا نشہ ہر ڈر اور ہر خوف پر غالب تھا۔ جب میں نے طے شدہ جگہ پر پہنچا تو وہاں کا ماحول انتہائی پر اسرار اور خوفناک تھا۔ دکانیں بند ہو چکی تھیں اور ان کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر پڑے تھے جن سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ مدھم اور ٹمٹماتی ہوئی اسٹریٹ لائٹس سڑک پر عجیب و غریب اور لمبے لمبے سائے بنا رہی تھی۔
میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک اندھیرے کونے میں کھڑی کر دی اور اس شخص کو دوبارہ کال کی۔ اس نے مجھے ایک تنگ اور انتہائی باریک گلی کے کونے میں بلا لیا جہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرا حلق خوف سے خشک ہو چکا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتا اس گلی کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک سایہ دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ میں جیسے ہی قریب گیا، اس نے اپنا چہرہ چھپانے کی مزید کوشش کی۔ اس نے سر پر ایک بڑی سی ٹوپی پہن رکھی تھی اور چہرے پر ایک بڑا سا رومال لپیٹ رکھا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو سرخ تھیں اور ان میں ایک عجیب سا وحشیانہ خوف تیر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گردن گھما کر اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کسی کے آنے کا یا پکڑے جانے کا شدید ڈر ہو۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ چمکتا ہوا سیاہ رنگ کا موبائل فون میرے سامنے کر دیا۔ فون کی حالت دیکھ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بالکل نیا اور بے داغ تھا، اس پر ایک بھی خراش نہیں آئی تھی، اور میں نے اسے پکڑ کر دیکھا تو وہ ٹھنڈا اور وزن میں بھاری تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا بٹن دبایا تو اس کی سکرین فوراً روشن ہو گئی۔ اس کی تیز روشنی اس کی اندھیری گلی میں کسی جگنوں کی طرح لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ قیمتی چیز اب میری ملکیت بننے والی ہے۔ اس شخص نے بے صبری اور گھبراہٹ سے کہا کہ جلدی کرو اور پیسے نکالو، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور اس نے نوٹوں کو گننے کی بھی زحمت نہیں کی اور انہیں جلدی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ پھر اس نے آخری بار جو بات کہی، ادھر ادھر دیکھا اور ایک لفظ کہے بغیر تیزی سے مڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کا رویہ انتہائی مشکوک اور عجیب تھا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اسے روک کر پوچھنا چاہیے کہ وہ اتنی جلدی میں کیوں ہے اور یہ موبائل فون کس کا ہے۔ مگر پھر میں نے سوچا میرا کام تو ہو گیا، اب مجھے کیا کر کہ وہ کون ہے اور کس مصیبت میں ہے۔ میں نے جلدی سے موبائل فون کو اپنی جیب میں ڈالا اور فتح مندانہ انداز میں گھر کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی کا سفر مجھے بہت مختصر اور خوشگوار لگا۔ میرا ذہن خوشی کے خیالات میں گمسم تھا اور میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین خوش نصیب انسان سمجھ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے احتیاط سے موٹر سائیکل کھڑی کی اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ اندر سے اچھی طرح مقفل کر کے میں بستر پر بیٹھ گیا اور سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ اب اس کمرے میں صرف میں اور میرا نیا موبائل فون تنہا تھے۔ میں نے فون کو دوبارہ آن کیا اور اس کے فنکشنز اور خصوصیات کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا لمس بہت نرم اور ملائم تھا، اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ میں نے سوچا میں اس میں اپنا ڈیٹا اور سم کارڈ منتقل کرنے سے پہلے اچھی طرح سے دیکھ لوں کہ اس میں کوئی اندرونی خرابی تو نہیں۔ میں نے مختلف فولڈرز کھولے اور سیٹنگز چیک کی۔ سب کچھ بہترین تھا اور میری توقع سے بڑھ کر تھا۔ پھر میں نے غیر ارادی طور پر تصاویر والا خانہ کھول لیا جسے گیلری کہتے ہیں۔ جیسے ہی تصاویر سامنے آئیں میں دنگ رہ گیا۔ بیچنے والے نے اتنی عجلت اور گھبراہٹ میں موبائل فون بیچا تھا کہ وہ اس کا پرانا ڈیٹا مٹانا یا اسے صاف کرنا بھول گیا۔ گیلری سینکڑوں تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ یہ میرا پہلا اخلاقی فرض تو بنتا تھا کہ میں تمام تصاویر کو دیکھے بغیر مٹا دوں، کیونکہ یہ کسی کی امانت اور نجی زندگی تھی۔ مگر انسان فطری طور پر کمزور اور متجسس واقع ہوا ہے۔ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ صرف ایک نظر پر اس کا موبائل فون پرانا ہو جاتا۔ مالک کیسی زندگی گزار رہا تھا اور وہ کون تھا، اور سب ختم کر دینا
میں نے خود کو تسلی دی صرف چند تصاویر دیکھ کر بند کر دوں گا اور کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نے پہلی تصویر پر انگلی رکھی، اسے بڑا کیا۔ یہ انتہائی خوش شکل نوجوان اور باوقار شخص کی تصویر تھی جو کسی خوبصورت باغ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے لباس اور حلیے سے امارت اور شرافت ٹپک رہی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگلی تصاویر دیکھنا شروع کی۔ وہ شخص یقیناً ایک بہت خوشحال اور بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ کہیں وہ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ کسی پہاڑ مقام پر سیر کر رہا تھا، تو کہیں دوستوں کے ساتھ کسی تقریب میں موجود تھا۔ اس کی ہنسی اور مسکراہٹ ان تصاویر میں قید تھی۔ ہر تصویر زندگی اور امید اور خوشی کا پیغام دے رہی تھی۔ مجھے اس اجنبی شخص پر رشک آنے لگا۔ کاش میری زندگی بھی اتنی ہی خوبصورت اور رنگین ہوتی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا یہ موبائل فون کسی چور یا معمولی انسان کا نہیں بلکہ ایک پڑھے لکھے اور شریف انسان کا۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا، شاید کہ وہ شخص کسی مالی مجبوری کا شکار ہو گیا ہوگا، اس نے اپنا اتنا مہنگا موبائل فون بیچا۔ میں تصاویر کو تیزی سے آگے بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے گیلری کے بالکل آخر میں پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک بہت الگ حصہ بنا ہوا تھا اور اس میں صرف چند تصاویر تھی اور وہ سب سے نہیں تھی، یعنی آج کی تاریخ کی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا کیونکہ اور ان میں تصویر کا منظر باقی رنگین تصاویروں سے مختلف تھا۔ یہ گھپ اندھیرے میں لی گئی تھی اور دھندلی۔ میرے تجسس نے مجھے مجبور کر دیا، میں نے انہیں کھول کر دیکھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس حصے کو کھولا۔ پہلی تصویر کھلی تو کمرے میں جیسے خوف کا سایہ لہرا گیا۔ یہ کسی ویران اور سنسان جگہ کی تصویر تھی، شاید کوئی گھنا جنگل یا شہر کا باہر کا قبرستان تھا جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ صرف ٹارچ کی روشنی ایک دائرہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو زمین پر کچھ اوزار پڑے تھے جس میں ایک بیلچہ اور کدال شامل تھے۔ میرے پاس رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آخر رات کے اندھیرے میں ان کی خدائی کے اوزاروں کا جنگل میں کیا کام۔ اگلی تصویر نے میرے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا۔ اس میں دو لوگ نظر آ رہے تھے جن کے چہرے اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے، مگر وہ زمین کھود رہے تھے۔ ان کے کپڑوں پر مٹی کے گہرے نشانات تھے اور وہ بہت ہی اجلت میں لگ رہے تھے۔ میرا دل و دماغ معاف ہونے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ کوئی تعمیراتی کام ہے یا کچھ ہو؟ مگر اتنی رات گئے کون سا کام ہوتا ہے؟ میں نے اگلی تصویر نکالی تو میرا دل حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس تصویر میں ایک گہرا گڑھا کھدا ہوا تھا جو بالکل قبر کے جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے کنارے زمین پر ایک انسانی جسم پڑا تھا جو سفید کپڑے یا کفن جیسی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ منظر اتنا ہولناک اور خوفزدہ تھا کہ میرے ہاتھ سے موبائل فون گرتے گرتے بچا۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا اور مجھے شدید سردی اور کپکپی کا احساس ہونے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ یہ کوئی عام تصاویر نہیں تھی بلکہ یہ ایک سنگین جرم اور قتل کا ثبوت تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ شخص موبائل فون بیچنے میں اتنی جلدی کیوں کر رہا تھا، مگر سب سے خوفناک تصویر ابھی بھی باقی تھی۔ میں نے تمام تر ہمت جمع کر کے آخری تصویر کھولی۔ یہ تصویر لاش کے چہرے کے بالکل قریب سے لی گئی۔ لاش کا چہرہ کپڑے سے باہر نکلا تھا اور ٹارچ کی تیز اور سفید روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جیسے سے اس کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ اس شخص کا اور آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں اور ان میں موت کا ابدی خوف اور درد جمع ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مٹی لگی تھی اور پیشانی پر خون کا ایک گہرا نشان تھا۔ میں نے اس چہرے کو مزید غور سے دیکھنے کے لیے تصویر کو زوم کیا، یعنی بڑا کرنے کے لیے، اور
کیا۔ جیسے جیسے میرا آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا گیا، میرے ہوش اڑتے گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ چہرہ کسی انجان آدمی کا نہیں تھا، یہ وہی چہرہ تھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان ان گنت خوشگوار اور ہنستی مسکراتی ہوئی تصاویر میں دیکھا تھا، یعنی فون کا اصل مالک۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب میں نے ان تصاویر کو غور سے دیکھا تو مجھے ایک جھٹکا لگا جس نے میری وجود کو بنیاد و سمیت ہلا ڈالا۔ اور لاش کا چہرہ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اسی آدمی کی تھی جو مجھے موبائل فون بیچ کر گیا تھا۔ میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے جس شخص سے ہاتھ ملایا تھا، جسے موبائل فون لیا تھا، وہ تو وہی شخص تھا، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی بالوں کا انداز۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اگر اس کی لاش ہے اور وہ مر چکا ہے تو وہ بازار میں کون تھا جس نے مجھے موبائل فون دیا؟ میں نے کسی بھوت یا روح سے سودا کیا؟ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھیں اور خوف کی ایک سرد لہر میرے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور میرا سانس رکنے لگا۔ پھر اچانک مجھے حقیقت کا ادارک ہوا اور سارا منظر شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ میں نے بازار والے شخص کا دیکھا، یاد کیا۔ اس نے ٹوپی پہن رکھی تھی اور رومال سے منہ چھپایا تھا۔ میں نے اس کا پورا چہرہ نہیں دیکھا، صرف اس کا قد کاٹ اور آنکھیں دیکھی۔ اور یہ لاش میں جو تصویریں تھیں یہ فون کے مالک کی تھی، جو ہو بہو اس حلیے سے ملتی تھی جو میں نے بازار میں دیکھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ بیچنے والا دراصل وہ مالک نہ تھا بلکہ وہ اس کا قاتل تھا، جس نے اس بے گناہ کو مار کر جنگل میں دفن کیا اور اس کی تصاویر بنائی اور پھر پکڑے جانے کے ڈر سے موبائل فون بیچنے نکل کھڑا ہوا۔ قاتل نے شاید مقتول کے کپڑے یا جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے مجھے لگا یہ وہی شخص ہے۔ یہ موبائل مقتول کا تھا اور بیچنے والا قاتل اب زندگی بھر جانتا ہے اور یہ موبائل فون اور یہ ثبوت کس کے پاس ہے؟ کیونکہ ہم نے اسی موبائل فون نمبر سے فون کیا تھا۔ باہر گلی میں اچانک کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی اور میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ اب میں کمرے میں تھا۔ دستک نے میرے حواسوں پر ایک پہاڑ جیسا بوجھ ڈال دیا اور میرے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی اور میں اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا تھا۔ میری سانسیں سامنے سینے میں گھٹ رہی تھی، جیسے کسی نے میرا گلا دبوچ دیا ہو۔ میرے ذہن کے پردے پر صرف ایک خوفناک اور لرزہ خیز تصویریں گھوم رہی تھیں اور مجھے 100% یقین ہو چلا تھا کہ دروازے کے اس پار وہی ظالم قاتل کھڑا ہے جو اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اور اس راز کو راز بنانے کے لیے ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی غرض سے مجھے موت کی نیند سلانے آیا ہے۔ میں نے لرزتے اور پسینے میں بھیگے ہاتھوں سے اس خونی موبائل فون کو اپنے تکیے کے نیچے چھپایا اور خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی تاکہ میری آواز میں گھبراہٹ نہ ہو۔ دستک دوبارہ ہوئی اور اس بار یہ دستک کچھ زیادہ زور سے اور بے صبری سے تھی، جس نے میرے اعصاب کو توڑتے ہوئے میں نے اعصاب کو توڑ دیا اور تمام تر ہمت مجتمع کی اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا دل زور زور سے سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور مجھے اپنی ہی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر خشک حلق کے ساتھ پوچھا، کون ہے؟ میری آواز اتنی دھیمی اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ خود مجھے سنائی نہیں دی۔ دوسری طرف سے میرے چھوٹے بھائی کی جانی پہچانی اور معصوم آواز آئی، بھائی دروازہ کھولیں، مجھے پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ یہ سن کر میرے جسم سے جیسے نکلی ہوئی طوفان اور جان واپس آ گئی۔ میں نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا۔ شکر ہے یہ کوئی قاتل یا موت کا فرشتہ نہیں تھا بلکہ میرا اپنا بھائی تھا۔
میں نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی، اسے پانی دیا اور اسے مشکوک نظروں سے دیکھے بغیر دروازہ بند کر دیا گیا اور اسے مضبوط کنڈی سے دوبارہ لگا دیا۔ مگر خوف ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اور میرا خاندان کتنے بڑے خطرے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور تکیے کے نیچے سے وہ منحوس اور شوم آلہ نکالا جس نے میری پرسکون اور سارا زندگی میں زہر گھول دیا۔ میں نے دوبارہ وہ تصویر کو دیکھا۔ اس بار مجھے لاش کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں سے ایک عجیب سی فریاد اور التجا نظر آئی، جیسے وہ خاموش زبان میں بھی مجھ سے انصاف مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو، میرے خون کا سودا مت کرنا۔ مجھے اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ جس شخص سے میں نے موبائل فون خریدا ہے یہ وہ کوئی عام چور یا جیب کترا نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی شفاق اور شاطر قاتل ہے، جس نے ایک موبائل فون کے اصل مالک کو مار کر اس کی وجہ سے کھائی تھی شکایت کی، اور پھر اسی موبائل فون سے رابطہ کر کے مجھے یہ موبائل بیچا تاکہ وہ اس جرم سے لا تعلق ہو سکے اور شک کی سوئی اس طرف نہ گھومے۔ مگر قدرت کا نظام دیکھے کہ انسان جتنا بھی ہوشیار بننے کی کوشش کرے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے جرم کا سب سے بڑا ثبوت اسی موبائل فون میں چھوڑ دیا۔ اب میرے پاس سامنے دو ہی واضح راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ میں اپنی بزدلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خاموشی سے یہ موبائل فون توڑ دوں یا اسے کہیں دور دریا یا نندے نالے میں پھینکوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں کہ میں نے کچھ بھی دیکھا تھا، کیونکہ اگر میں پولیس کے پاس گیا تو ہو سکتا ہے کہ قاتل کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا، یا پھر پولیس الٹا مجھے ہی شک کے دائرے میں دیکھے گی، استاد کو اپنے بے گناہ ہو کر بھی میں پھنس جاؤں گا۔ ہمارے معاشرے میں تھانے کچہری کے نام سے ہی شریف لوگ کی روح کانپ جاتی ہے، اور میں تو ویسے بھی ایک کمزور اور ڈرپوک طبیعت کا انسان تھا۔ میرے دل نے بار بار کہا کہ موبائل فون کو ضائع کر دوں اور اپنی جان بچا لوں، مگر پھر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا اور میرے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ کیا میں اتنا بے حس اور خود غرض ہو چکا کہ انسان کا بے ایمانہ قتل دیکھ کر بھی میں خاموش رہوں صرف اپنی جان بچانے کے لیے؟ اگر آج میں نے خاموشی اختیار کی تو کل یہ قاتل کسی اور بے گناہ کو اپنا نشانہ بنا ڈالے گا اور اس کا خون میری گردن پر ہوگا، کیونکہ میں اسے روک سکتا تھا۔ اس شدید ذہنی کشمکش اور جنگ میں بیٹھا تھا کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی اور رات کے سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ خوف کے مارے اچھل پڑا اور موبائل فون کی سکرین کو دیکھتے ہوئے بولا کہ ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا، یعنی کہ میرا دل ڈوب گیا، حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ مجھے پورا یقین تھا یہ اسی قاتل کا فون ہے، یا شاید اسے یاد آ گیا ہوگا، اس نے تصاویر نہیں مٹائیں، یا شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ موبائل فون ابھی تک چل رہا ہے یا نہیں اور کس کے پاس ہے۔ میں نے فون اٹھانے کی ہمت نہیں کی اور اسے بجتا ہوا چھوڑ دیا۔ گھنٹی بند ہوئی اور دوبارہ بجنے لگی۔ یہ سلسلہ بار بار چلا اور ہر بار میری وحشت کی دیواریں اور مجھے لگا اگر میں نے فون نہ اٹھایا تو وہ سمجھ جائے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور خریدار کو سب پتہ چل گیا ہے۔ اگر اٹھا لیا تو میں اس سے کیا بات کروں گا؟ آخر کار میں نے فیصلہ کیا اب میں مزید گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھنا خطرناک ہے۔ وہ شخص میرے نمبر کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے میرا گھر بھی تلاش کر سکتا ہے۔ مجھے ہر حال میں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، چاہے اس میں میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔
یہ فیصلہ لینا مشکل ترین عمل تھا، لیکن مگر اس لاش کی بے نور آنکھیں مجھے چین میں نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور موبائل فون کو اپنی جیب میں ڈالا۔ میں نے ایک کاغذ پر ساری تفصیلات لکھ کر اپنے کمرے کی میز پر رکھ دی۔ یا اگر میں واپس نہ آ سکا یا مجھے کچھ ہو گیا تو میرے گھر والوں کو میری اصل حقیقت معلوم ہو جائے اور میرے لیے انصاف حاصل کر سکیں۔ رات کا آخری پہر تھا اور باہر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے بلی کی طرح دبے پاؤں صدر دروازہ کھولا اور موٹر سائیکل کو بغیر سٹارٹ کے دھکا لگا کر باہر لے آیا تاکہ شور نہ ہو۔ سڑک پر نکل کر میں نے موٹر سٹارٹ کی اور تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی سڑکیں سنسان اور ویران تھیں۔ ہر طرف موت جیسی خاموشی کا راج تھا، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے مجھے ڈرا دھمکا رہے تھے اور سڑک کے کنارے کھڑے درخت مجھے دیو کامت بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے، جو باہیں پھیلائے مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ہر موڑ پر یہ ڈر لگا رہتا کہیں وہ قاتل میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے مینج کر لیا سوائے تاریکی کے۔ تھانہ میرے گھر سے کافی فاصلے پر تھا اور یہ سفر مجھے صدیوں پر محیط لگا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اگر پولیس نے میری بات پر یقین نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے مجھے ہی قاتل سمجھ کر حوالات میں بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خود کو تسلیاں بھی دی کہ سچ میں طاقت ہوتی ہے اور میں صرف اپنا شہری اور انسانی فرض ادا کر رہا ہوں۔ آخرکار تھانے کی پرانی عمارت نظر آ گئی اور جس کے باہر ایک مدھم سی پیلی روشنی سے روکی اور موٹر سائیکل دیوار کے ساتھ روک دی اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو تیار کیا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں گیٹ پر ایک سنتری کرسی پر نیم دراز تھا اور اونگ رہا تھا۔ مجھے اتنی رات گئے دیکھ کر چونکا۔ اس نے سوالیہ اور سخت نظروں سے پوچھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے لرزتی ہوئی آواز میں پکارا اور دیکھا تو ہمت کر کے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بڑے صاحب سے ملنا ہے، ایک بہت ضروری اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک مشکوک نظروں سے دیکھا اور کچھ سوچ کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں ایک افسر میز پر پڑے سر رکھے تھے اور دوسرے پر کمرے میں چائے اور سگریٹ کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے میز پر دستک پر دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور غصہ دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کڑکدار لہجے میں پوچھا، اس نے کیا مسئلہ ہے اور تم کون ہو جو اتنی رات گئے یہاں پر آئے ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے بتایا کہ میں نے ایک موبائل فون خریدا، اس میں مجھے کچھ ایسا مواد ملا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے بیزاری سے ہاتھ بڑھا کر موبائل فون مانگا۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور گیلری کھول کر اور وہ اٹھا اور خوفناک تصاویریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ جیسے اس کی نظر تصویر پر پڑی، اس کی نیند اور سستی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس نے موبائل فون ہاتھ میں لیا اور آنکھیں پھاڑ کر تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پوچھا، یہ موبائل فون تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ لاش کس کی ہے؟ میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سچ سچ بتا ڈالی کہ کیسے میں نے سستے داموں لالچ میں یہ موبائل فون خریدا تھا اور سچ بتا دی کہ میں کیسے سستے اور داموں لالچ میں موبائل فون خریدا اور کیسے وہ مشکوک انداز میں مجھے موبائل فون دے کر غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اس شخص کا حلیہ بھی تفصیل سے بتایا اور وہ جگہ بھی بتائی جہاں ہماری ملاقات ہوئی۔ افسر نے فوراً سے معاملہ کی سنگینی کو دیا اور اپنے ماتحتوں کو آواز دے کر بلایا اور انہیں الرٹ کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے وہ نمبر لیا جس سے میرا رابطہ ہوا۔ انہوں نے تھانے میں موجود جدید ٹیکنالوجی کے نظام کی مدد سے اس نمبر کا سراغ لگاتا چلا گیا اور اب
میرے دل کی دھڑکنیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے کمپیوٹر پرنٹ بتایا کہ نور ابھی تک آن ہے اور اس کی موجودگی شہر کے مضافات میں ایک چچی بستی کے مکان کی آ رہی ہے۔ افسر نے مجھے تھانے میں ہی حفاظت سے رکنے کا کہا اور خود بھاری نفری اور ہتھیاروں کے ساتھ اس مشن میں داخل ہو گیا تھا اور روانہ ہو گیا۔ میرے لیے انتظار کے لمحات کسی عذاب اور قیامت سے کم نہ تھے۔ میں تھانے کے ٹھنڈے بینچ پر بیٹھا مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ قاتل پکڑا جائے اور میری جان چھوٹ جائے، ورنہ میں ساری زندگی خوف کے سائے میں رہوں گا۔ تقریباً کے 2-2.5 گھنٹوں کے بعد باہر گاڑیوں کے رکنے کی اور بھاری بوٹوں کی آوازیں آئیں۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ پولیس کی گاڑیاں واپس آ چکی تھیں اور ان میں سے اور ان کے ساتھ یہی ہتھکڑی لگا دوں گی شخص بھی تھا جس کے سر پر کپڑا ڈلا تھا، اور جب پولیس والوں نے اس کے چہرے سے کپڑے ہٹائے تو میں فوراً سے پہچان لیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے موبائل فون بیچا تھا، بلکہ اب اس کے چہرے پر وہ غرور اور اکڑ نہیں تھی، اور اکیلے ہی پہچان لیا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر غرور و اکڑ نہیں تھی، خوف اور شکستگی کے آثار تھے۔ پولیس نے اسے سوتے ہوئے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے مقتول کا بٹوا، اس کی گھڑی اور قتل میں استعمال ہونے والا آلہ بھی برآمد کیا۔ تفتیش کے دوران اس نے روتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ اس نے صرف چند ہزار روپے اور موبائل فون کے لالچ میں اپنے جگری دوست کو دھوکے سے ویران جگہ لے جا کر اس کا قتل کر دیا تھا، اور پھر شناخت چھپانے کے لیے اس کا حلیہ بنایا اور موبائل فون بیچ کر دوسرے شہر فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ وہ موبائل فون کو فارمیٹ کر کے سب کچھ مٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے ڈر تھا کہیں پولیس سم کے ذریعے ٹریس نہ کرے، اس لیے اس نے جلدی میں اسے بیچ ڈالا، اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس نے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ پولیس افسر نے میری بہادری اور فرض شناسی کی تعریف کی اور میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اگر میں بر وقت اطلاع نہ دیتا اور ڈر کر دبک کر بیٹھ جاتا تو یہ درندہ شاید کبھی پکڑا نہ جاتا اور نہ جانے کتنے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا۔ اس نے میرا بیان ریکارڈ کیا اور مجھے عزت کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں تھانے سے باہر نکلا تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں سنہری زمین پر پڑ رہی تھیں اور رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کا خوف بھی اس اندھیرے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے کھلی فضا میں ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میرے پاس وہ مہنگا اور جدید موبائل فون نہیں تھا، کیونکہ وہ پولیس نے ثبوت کے طور پر رکھ لیا اور میری محنت کے پیسے بھی ضائع ہو گئے، مگر مجھے اس کا رتی برابر بھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ میں نے ایک انسانی جان کا قرض ادا کر دیا تھا اور ایک قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا اور پھر کبھی ایسا لالچ نہ کرنے کا عہد کیا۔ یہ واقعہ میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا اور تلخ سبق تھا، اور شاید قدرت نے مجھے یہ تجربہ اس لیے کروایا تاکہ میں یہ سیکھ سکوں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور بعض اوقات سستا سودا ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، اور بعض اوقات سستا سودا ہمیں بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اس کی پوری کہانی سے ہمیں یہ گہرا اور انمول سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی دنیاوی لالچ میں آ کر تحقیق اور پرکھ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ آج کل کے اس پرفریب دور میں ہم سستی اور نمائشی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کیا خوفناک کہانی ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے تھوڑی سی بھی عقل استعمال کی ہوتی اور اپنے نفس پر قابو پا کر یہ سوچا ہوتا کہ لاکھوں کا موبائل فون کوڑیوں کے دام کیوں مل رہا ہوتا ہے، تو شاید میں ذہنی اذیت اور کوفت سے بچ جاتا۔ چوری کا مال یا مشکوک چیز خریدنا نہ صرف قانونی جرم ہے، بلکہ یہ ہمیں کسی بڑی مصیبت اور پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے ارد گرد کوئی جرم
یا غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو ہمیں خاموش تماشائی اور بے حس نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایک ذمہ دار اور بہادر شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قانون کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر میں ڈر کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتا تو وہ قاتل آزاد گھومتا رہتا اور شاید کسی اور کی جان لے لیتا، اور میں نے بہت مشکلوں سچ کا ساتھ دینا مشکل ضرور ہے اور اس میں خطرات بھی ہیں، مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا اور پرسکون ہوتا ہے۔ اور خوف انسان کو کمزور کرتا ہے، مگر ضمیر کی سچی آواز انسان کو طاقت دیتی ہے۔ اور ہمیں اپنی خواہشات کو اپنی چادر کے مطابق رکھنا چاہیے، کیونکہ بیجا خواہشات اور شارٹ کٹ انسان کو ہمیشہ تباہی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ ایمانداری کی سوکھی روکی سوکھی روٹی اس حرام کے لقمے یا مشکوک مال سے 1000 گنا بہتر ہے، جو ہماری راتوں کی نیند اڑا دے اور ہمارے سکون کو برباد کر دے۔ زندگی بہت قیمتی انسان ہے، اس نے اسے فاطمہ کے فضول قسم کے خطرات اور لالچ کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جرم کتنا ہی چلاکی اور ہوشیاری سے کیوں نہ کیا جائے، وہ اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے، اور قدرت ظالم کو اس کے عبرتناک انجام تک ضرور پہنچاتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔